آج کی یہ تقریب سعید جو ہمارے مخدوم و ممدوح ہمارے دادا جان حضرت قبلہ پیر سید علی حسین شاہ صاحب نقش لاثانی نور اللہ مرقدہ الشریف آپ کی ذات گرامی سے منسوب ہے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ یہ حضرت صاحب قبلہ کا یوم وصال ہے، یہ تاریخ وصال ہے آپ کی 27 جولائی 1987۔ آج 33 سال ہو گئے حضرت صاحب کو اس دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی ان کے فیض و برکات اور ان کے تربیت یافتگان اور فیض یافتگان کی بدولت ہم یہاں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو عام خانقاہوں پر ہمیں نہیں ملتی۔ حقیقتاً آج بھی جو لوگ متشرع متورع ہیں، جو شریعت کی پاسداری کرتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہیں، تو یہ انہی نفوس قدسیہ کی تربیت کا اثر ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک ولایت کے منصب پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کو چن نہ لے، یعنی وہ بندوں میں سے خاص نہ ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کا ولی عام ہو ہی نہیں سکتا، اگر وہ عام ہو تو پھر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، تو یہ مخصوص لوگوں کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ولایت کے لیے کچھ چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، جس طرح قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں ایمان کے ساتھ تقوی اور طہارت نصیب ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو تقوی سے مزین نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت سے، اللہ کے قرب سے مشرف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگر ہم اپنے بزرگوں کو بھی اسی معیار پر دیکھیں تو ہمیں بدرجہ اتم یہ چیزیں ان کی شخصیت میں نظر آتی ہیں۔ جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے، جو اس زیارت سے مشرف ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہم جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو اپنے تئیں دین کی خدمت کر کے اور یہ تبلیغ اور واعظ نصیحت کر کے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، یہ تو اپنی ایک کوشش ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی چند منٹ کی خاموشی ہمارے لاکھوں واعظین کے خطابات سے باری ہے۔ یہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، وہ جنہیں ان کی صحبت میسر آئی۔ حضرت بہاء الملت والدین خواجہ خواجگاں حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ مجلس میں تشریف فرماتے، اور یہ کبار مشایخ نقشبندیہ میں سے ہیں، یعنی جو بڑے شیوخ ہیں ان میں سے، اور سید بھی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چند ایک نمایاں نام ولایت میں رکھے ہیں، ان میں حضرت بہاء الدین نقشبند بخاری کا نام ہے، اور انہی کی نسبت سے یہ سلسلہ نقشبندی کہلواتا ہے۔ تو حضرت بہاء الدین نقشبند بخاری علیہ رحمہ اپنی مجلس مبارکہ میں جلوہ نما تھے، اور کوئی صاحب حاضر خدمت تھے جو ان میں سے بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، ان میں سے کسی نے ہمت کر کے کہا کہ کچھ واعظ فرما دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو علم کی بدہضمی ہو تو اس نے عرض کر دیا ہو، تو اس نے جرأت کی، جسارت کی اور کہا کہ حضرت کوئی واعظ ہی فرما دیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی کی خاموشی میں کوئی اثر نہیں ہے نا، تو اس کے واعظ میں بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی خاموشی اتنی پر تاثیر تھی کہ ہزاروں لوگوں کے واعظ ایک طرف ہیں، اور ان کا صرف ایک اشارہ لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔